حضور یہ جو زلزلہ آیا یہاں پہ جاپان میں، اس پہ مسیح موسم کا ایک شعر بھی ہے کہ یہ جو زلزلہ منگل کے دن آیا اور یہ بھی منگل کے دن ہی واقع ہوا، اس کو ہم اس کے مسیح موسم کے انکار کے ساتھ ملا سکتے ہیں ایسی چیزوں کو؟ یا اصل بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے زلازل کی جو کثرت سے پیشگوئیاں کی ہیں اور ستاروں کی ہلچل کی اور ان کے ٹوٹنے کی، اس زمانے میں ہی متفرق اخبارات اس زمانے کے مغربی یہ لکھ چکے ہیں کہ یہ جو واقعات اس دفعہ رونما ہو رہے ہیں پہلی انسانی معلوم تاریخ میں اس کثرت سے اکٹھے نہیں ہوئے کبھی. اس کثرت سے زلازل کا اکٹھے ہو جانا اور اتنے بڑے پیمانے پر ہونا یہ عمومی علامت ہے انسان کو جگانے کی. یہ مراد ہرگز نہیں کہ اس جگہ جو جاپانی رہتے تھے ان کے گناہوں کے نتیجے میں یا ان کے انکار کے نتیجے میں ان کو سزا ملی ہے. دنیا بحیثیت دنیا وقت کے معمول کو پہچان نہیں سکی اور انکار کر چکی ہے. اس کو کہیں کہیں قاریہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ کھٹکھٹانے والی آوازیں پہنچا کریں گی. کبھی اس کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کبھی اس کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا. عمومی قومی شعور بیدار ہوتا ہے. چنانچہ جاپان کے اخباروں نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ ہمارے اندر اور امریکہ میں کوئی قدر مشترک ظلم کی ایسی موجود ہے کہ اس دور میں قریب کے دور میں یا امریکہ میں ایسی آسمانی مصیبتیں پڑی ہیں یا ہم پر پڑی ہیں، اور وہ دنیا داری میں بالکل امریکہ کے پیچھے چل رہے ہیں اس وقت. تو پھر حضرت مسیح علیہ السلام نے دوسری جگہ فرمایا ہے اے جزائر کے رہنے والوں تم بھی امن میں نہیں ہو. تو جزائر کے رہنے والے یہ الفاظ بیان یہ نہیں ہوں گے مگر یہی مفہوم ہے. جو پیشگوئیاں عمومی ہیں ان میں جزائر کے رہنے والوں سے مراد جاپانی ہیں. تو بڑی بڑی طاقتوں کا بھی ذکر فرمایا، اے مشرق تو بھی امن میں نہیں، اے مغرب تو بھی امن میں نہیں، اور اے جزائر کے رہنے والوں. اور پھر ملک ہندوستان جس کا حصہ پاکستان ہے اس کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہاری نوبت بھی قریب آتی جاتی ہے اور پھر بہت فساد ہوں گے اور طوفان نوح کا زمانہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. تو یہاں طوفان نوح کے واقعات کئی دفعہ گزر گئے ہیں اور وہ جو بدامنی کا نقشہ مسیح علیہ السلام نے کھینچا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے پورا ہو رہا ہے. تو یہ کسی خاص حصے کے انسانوں کے اپنے گناہوں کا سبب نہیں ہوا کرتا، بلکہ عموماً ایک عالم کو ہلانے اور جگانے اور متوجہ کرنے کے لیے کہ کچھ ہو رہا ہے یہ واقعات رونما ہوتے ہیں. اگر یہ پیشگوئی کے بعد ہوں تو پھر یقینی طور پر یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جگانے کا ایک نشان بنتے ہیں. اگر ایسی کوئی پیشگوئیاں نہ ہوں تو کہیں کہیں کبھی کبھی ایسے قدرتی حوادث پیش آتے ہی رہتے ہیں اور نہ کوئی ان کو اپنی صداقت کے لیے پیش کرتا ہے نہ کوئی دلیل بنتی ہے. مگر جب کیا جائے اور جس وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے اسی وضاحت سے یہ واقعات رونما ہوں پھر انسان کو واقعی جھکنا چاہیے اس طرف اور توجہ کرنی چاہیے. سمجھیں؟ آئیے جناب.